کل کے سبق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کتاب کا اترنا اور بنی اسرائیلیوں کا نافرمانی کرتے ہوئے بچھڑے کو معبود بنانے کا ذکر تھا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کی، 70,000 بنی اسرائیلی مارے گئے، قتل کر دیے گئے، یہی ان کی توبہ تھی۔ پھر 70 سردار جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو نر اللہ جہرتن آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو موت دی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے میرے احسان ہیں، میرے انعام ہیں۔ یہ 6 انعامات یہاں تک ذکر ہوئے۔ اب آج کے سبق میں اللہ آگے اپنا 7واں انعام ذکر کر رہے ہیں کہ اس انعام کو بھی سنو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ ترجمہ دیکھیے جی، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا اتارا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے، مال میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے، کھاؤ من طیباتی اس پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن کانوا لیکن تھے وہ، انفسہم خود، یظلمون ظلم کرنے والے۔ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ دیکھیے، اس کے بعد دونوں کی تفسیر ذکر کریں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ اس بستی سے، حیث شئتم جہاں سے چاہو، رغدن مزے لے کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو وہ دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سر جھکا کر، وَقُولُوا اور کہتے ہوئے یہ بات، حِطَّةٌ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم بخش دیں گے ہم تمہارے لیے، خطایاکم تمہارے خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ عطا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بدلہ۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا 7واں انعام ان کے اوپر یہ ذکر کیا۔ یہاں واقعے کے اندر تقدم تاخر ہے، یعنی جو اگلی آیت ہے یہ واقعہ پہلے پیش آیا اور جو ہم نے پہلے آیت پیش کی یہ واقعہ بعد میں پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں یہ بات ذکر کر دی اور بتلا دیا کہ اللہ کے احکام تمہارے اوپر نازل ہو چکے ہیں، تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، تو انہوں نے پھر آگے سے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا، کچھ نے مانا، کچھ نے ابھی شش و پنج میں تھے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا، کہا کہ ارض مقدس کی جانب جاؤ اور وہاں پر جہاد کرو، اور جہاد کرنا ہے تو تب تمہارے اوپر اللہ کا انعام ہوگا، تب تمہارے اوپر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اب جہاد کا نام انہوں نے سنا اور اگلی قوم کے حالات ان کو سامنے پتہ چلے تو ان کے ارادے وہیں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ تو اور تیرا رب جائے اور وہاں پر جا کر جہاد کرے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ نافرمانی کی اور کہنے لگے ہم تو نہیں جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گستاخی کی سزا یہ دی کہ یہ جو وہاں سے نکلے تھے دریا سے، جس میدان میں ابھی تھے، اسی میدان کے اندر اللہ نے ان کو بھٹکا دیا۔ اس میدان کو کہتے ہیں میدان تی کہتے ہیں وہ مقام یا وہ تی کہ میں نے بار بار گردش کرنا ہے، ایک ہی جگہ پر رہنا۔ میدان میں اتنا لمبا نہیں تھا، تقریباً 10 میل کی مسافت تھی ٹوٹل، لیکن یہ سارا دن سفر کرتے کرتے تھک جاتے، لیکن وہ میدان ختم ہونے پر نہ آتا۔ کہتے ابھی بس قریب پہنچ گئے ہیں، رات اندھیری ہے، آرام کرتے ہیں۔
جب صبح آنکھ کھولتے تو وہیں پر ہوتے جہیں سے سفر شروع کیا تھا۔ یہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا نازل ہوئی اور 40 سال تک یہ اس میدان کے اندر پھرتے رہے، انہیں راستہ نہ ملا میدان سے نکلنے۔ دیکھیں یہی تو اللہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نہ چاہیں تو انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، سامنے زمین ہے، کھلے صحرا ہیں، چاہیں تو چل سکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہو سکے تو ڈھونڈو راستہ اگر مل سکتا ہے تو، جب میں گم کر دوں تو کون ہے تمہیں راستہ دکھلانے والا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں نا ایک مقام پر آپ نے درس کے اندر یہ بات گزری ہے، یہ اپنا انعام ذکر کیا ہے کہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے لیے راستوں پر نشانیاں مقرر کر دی ہیں، تمہارے لیے تمہارے ایک دوسرے سے ضروریات، پہلے ایک دوسرے سے ضروریات وابستہ کر دی، جو اس علاقے کی چیزیں ہیں وہ دوسرے علاقے میں نہیں، جو دوسرے کی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں، تاکہ آپس میں ربط قائم رہے، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہیں۔ پھر جب سفر کرو گے تو راستوں پر ہم نے نشانیاں قائم کر دیں، یہ راستہ ہے، یہ درخت ہے، یہ علامت ہے، ان علامتوں کے ذریعے پہچانتے تم اس علاقے میں پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ علامتیں اللہ نے مقرر کی ہیں، اگر اللہ یہ علامتیں ختم کر دے، اسی ریگستان کی طرح تم ایک ہی ریگستان میں گھومتے گھومتے مر جاؤ، تمہیں راستہ نہ ملے۔ یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کام کیا۔ اب انہیں جب احساس ہوا تو پھر توبہ کرنے لگے، گناہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ بتلایا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اب اس میدان کے اندر رہو گے، اب اس میدان میں کوئی چھاؤں کا بندوبست نہیں ہے، اس میدان میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی کھانے کا طلب، کوئی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کا کوئی بندوبست کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں ان کو عطا کی، من اور سلوہ۔ من کہتے ہیں میٹھی چیز کو اور سلوہ کہتے ہیں نمکین چیز کو، لفظی معنی کرتے ہیں ترنجبین، اور سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں۔ یہ صبح صادق کے وقت ان کے اوپر نازل ہوتا یہ میٹھی چیز۔ بعض مفسرین نے بڑی بڑی تعبیریں کی، کسی نے دھنیا کی طرح کہا، کسی نے کھمبی کی طرح کہا، کسی نے کسی طرح کہا، یعنی ایک میٹھی چیز تھی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی، جو ان کے کھانے کے کام آتی۔ یہ سورج طلوع ہونے تک یہ نازل ہوتی رہتی۔ ان کو حکم تھا جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اٹھا کر رکھ لے، اگر ذخیرہ اندوزی کرو گے تو یہ خراب ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ وہاں سے اٹھاتے صبح کو، اور شام کے وقت ان کے پاس یہ پرندے آ جاتے جو ان کے ساتھ مانوس ہو جاتے، ان کی وجہ سے بھاگتے نہیں، یہ اٹھا کر ذبح کر لیتے اور کھاتے پیتے۔ اور ان کی جانب سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ بنے ہوئے فرشتے یہ پرندے ان کے پاس نازل ہوتے، لیکن تفسیر قرطبی کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہ خود ذبح کیا کرتے تھے، خود اس کو بھونا کرتے تھے، اللہ ان کے پاس پرندے بھیج دیا کرتے تھے۔ اب جب یہ من و سلوہ اترا تب کہنے لگے ہمیں تو دھوپ لگتی ہے، ہم سے گرمی تو برداشت نہیں ہوتی، اللہ سے کہیے ہمارے سائے کا بندوبست کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ایک بادل کو بھیجا جو سفید رنگ کا بادل تھا، جو عام بادل ان بادلوں کی طرح نہیں، جس کے اندر ٹھنڈک بڑی تھی کہ ایسا بہترین موسم بن جاتا، ٹھنڈی ہوا اس کے اندر چلتی۔ اللہ نے ان کے لیے یہ بندوبست بھی کر دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے یہ من و سلوہ، اس میں سے کھاؤ اور پیو، اور کہا کہ اس میں سے تم جتنا ہو سکتا ہے کھاؤ، لیکن ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے وہ نعمت ان سے چھین لی، ان کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ ظلم ہم نے نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ یہ خود کہنے لگے ہم تو اکتا گئے اب یہ کھانا کھا کھا کے، ہمیں تو اب ترکاری، اب آگے آئے گا یہ قصہ تفصیل کے ساتھ، وہاں میں اس کی ساری وضاحت بھی کروں گا۔ انہوں نے باقی دیگر چیزیں مانگنا شروع کر دیں تو اللہ نے پھر وہ دیگر چیزیں اگائیں۔ تو یہ 40 سال تک میدان تیہ میں گھومتے رہے ان کو سزا کے طور پر، لیکن وہاں بھی اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود، تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا، تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ تو یہ ایک میٹھی اور نمکین ڈشیں تھیں، کھانے تھے جو ان کو اللہ نے عطا کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرتے، جس کے سبب یہ چلا گیا۔ اگلا حکم یہ تھا کہ ان کے لیے کہ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے نا، جس شہر میں جہاد کے لیے اللہ ارض مقدس میں 2 حکم تھے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت تم نے ایک کام تو یہ کرنا ہے،
اپنے سروں کو جھکا لیں گے, یوں اللہ کے سامنے شکر کرتے ہو, عاجزی اختیار کرنی ہے. تمہاری زبان پر یہ کلمہ ہو حتتن حتتن, اے اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو, بخش دے تو ہمارے گناہوں کو, ہم سے ظلم ہوا ہے, ہم سے ناانصافیاں ہوئی ہیں تو ہمارے گناہوں سے. تو انہوں نے دونوں کام غلط کیے. پہلا کام کہ زبان سے جو الفاظ کہنے تھے حتتن, وہاں پر کہنے لگے حبتن فی شعیر, یا کہنے لگے ہنتتن ہنتتن, ہمیں گندم چاہیے, ہمیں گندم چاہیے, ہمیں دانے چاہیے. اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا تمہیں استغفار کرو, تم کہتے ہو گندم چاہیے. اور جب شہر کے دروازے پہ پہنچے تو یوں زمین پر گھسڑ گھسڑ کر چلنے لگے, بجائے اس کے کہ ہوتے سجدہ کرتے, جھکا کر چلتے. دونوں کاموں میں پھر نافرمانی کی. اللہ کہتے ہیں یہ ایسی ظالم قوم ہے, ان کو جو باتوں کا حکم دیا گیا دونوں نے نہیں مانا, زبان کے ذریعے سے نے کلمہ تبدیل کر دیا, جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. اس کے مقابلے میں مفسرین نے یہاں پر ایک چھوٹا سا تقابلی جائزہ لکھا کہ یہاں بنی اسرائیل کو دیکھیے اور بنی اسرائیل کے ساتھیوں کو دیکھیے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت کو بھی دیکھیے. فاتح مکہ سن 8 ہجری کو مکہ فتح کر کے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. صحیح روایات میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن جھکاتے چلے جا رہے ہیں, جھکاتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں اتنی گردن جھکائی کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک, آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ جا لگی. عاجزی کی علامہ ظاہر ہو رہی ہے. مولا تیرا فضل, تیرا احسان ہوا, تو نے مجھے میرے آبائی شہر کے اندر واپس بھیجا ہے. اور صحابہ کرام پر جتنی مشکلات آئیں, جتنی پریشانیاں آئیں, ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب موقع پر کیا کرنا چاہیے, کیا تم جہاد کے لیے تیار ہو؟ تو انصار کے جو ہے نا سردار وہ حضرت سعد کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں, ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ جائیے آپ اور آپ کا رب جہاد کرے, ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے. تو صحابہ کرام پر جتنے مشکل وقت آئے لیکن وہ ساری کی ساری آزمائشوں کو قبول کیا. کبھی اللہ کے نبی سے کوئی فرمائش نہیں کی یا اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے بھی کوئی ایسی صورت اتاریے, ہمارے لیے نہ. کھانا ختم ہو گیا تو اتنا کہہ دیا حضرت عمر فاروق نے آپ کے ہاتھ میں برکت ہے, یہ کھانے کو جمع کر کے اس پہ برکت کی دعا کر دیجئے, اللہ اس میں ہمیں برکت ڈال دے گا, جو کچھ ہے اس کے اوپر ہم گزارا کریں گے. یہ صحابہ کا امتیاز ہے, یہ صحابہ کی عظمت ہے. تو فرمایا ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم گندم چاہیے جی ہمیں تو, اور اس تینوں کے بل گھسڑ گھسڑ کر چلنے لگے. اللہ کہتے ہیں ہمارا قانون یہ ہے کہ جو دل سے نیکی کرتے ہیں ہم اس کو عطا کرتے ہیں, لیکن تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا اگلی آیت میں دیکھیے کہ فبدل الذین ظالموا قولا غیر الذی قیل لهم, تبدیل کر دیا الذین ظالموا, بدل ڈالا تبدیل کر دیا الذین ظالموا, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا, قولا بات کو, اس قول کو بدل ڈالا تبدیل کر ڈالا, غیر الذی سوائے اس قول کے قیل لهم جو ان کو کہا گیا تھا. ان کو کہا کیا گیا تھا تم نے کیا کہنا ہے؟ حتتن, معافی مانگنی ہے. انہوں نے بدل ڈالا اور کہنے لگے ہنتتن ہنتتن حبتن فی شعیر, ہم فی شعرتن, ہمیں تو گندم چاہیے, ہمیں تو دانے چاہیے. اللہ کہتے ہیں فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء, پس پھر ہم نے بھی اتارا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزا من السماء, عذاب آسمان سے. ان پر اب رجزا من السماء عذاب کون سا اتارا گیا؟ ان پر اللہ نے طاعون کی بیماری مسلط کر دی. چوہوں والی جو بیماری ہوتی ہے نا طاعون, جو پھیلتا ہے اور یوں پھیلتا ہے کہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے. جو بیماری اس طرح کی ہو اس بارے میں شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جس علاقے کے اندر بیماری آ جائے اس علاقے کے لوگوں کو یہ بات ذکر کی گئی کہ وہاں سے کوئی باہر نہ نکلے, باہر کو کوئی بندہ اس شہر میں نہ جائے جب تک وہ بیماری ختم نہ ہو جائے. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اصل قانون اسلامی شریعت کے اندر یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی. شرعی طور پر کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی. یوں نہیں ہوتا کہ مجھے لگی اس کی وجہ سے ان کو لگے گی, ان کی وجہ سے ان کو لگے گی. سائنسی تحقیقات ہو سکتی ہیں لیکن عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. تو عقیدہ چونکہ کچا ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علاقے میں نہ جانا. وجہ یہ ہے کہ جب تم جاؤ گے عقیدہ تو تمہارا یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی,
اور اگر اس کی وجہ سے تمہیں بیماری ویسے اللہ نے بیماری مسلط کر دی، فوراً عقیدہ ختم ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کیونکہ بیٹھا تھا اس وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی۔ تو فرمایا اس کے عقیدے کے اوپر فرق آئے گا، جو وہاں پر ہیں وہیں پر رہیں، بھاگے نہیں موت کے خوف سے، جس پر آئے گی وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جہاد میں موت ہے، جہاد کے اندر تو موت ہوتی ہے، میں خالد بن ولید سینکڑوں جنگیں لڑ کے آج بستر کے اوپر فوت ہو رہا ہوں، میرے جسم کے اوپر کوئی جسم حصہ ایسا نہیں جہاں پر میرے تلوار یا نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آج بستر کے اوپر مجھے موت آ رہی ہے۔ تو جہاد میں موت نہیں ہے، موت وقت پر آتی ہے جہاں پر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ان کے اوپر طاعون کی بیماری مسلط کر دی گئی اور ان کو سزا یہ دی گئی کیونکہ انہوں نے دونوں حکم نہ مانے، نہ یہ عاجزی اختیار کی، نہ قول معافی مانگی، اور اوپر جو اللہ نے نعمتیں عطا کی تھی اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بیماری ان کے اوپر مسلط کی۔ آپ نے فرمایا یہ پہلی قوم پر مسلط ہوا کرتی تھی، یہ بیماری جب آ جائے تو اللہ سے دعا کرتے رہو، استغفار کرو عمومی طور پر جو بھی ہو، لیکن یوں نہ کہا کرو اور اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ جو آ گیا ہاں مانگنا نہیں ہے کوئی بیماری۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی آزمائش اور مصیبت اور جنگ مانگو نہیں، اگر جنگ لگ جائے، اگر بیماری آ جائے، اگر مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے، پھر اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنا ہے، پھر اس کے اوپر صبر کر کے اور جنگ مسلط ہو جائے۔ یعنی ایک تو ہے نا حملہ کرنا اقدامی جہاد، یہ تو اسلام کے اندر ہے، یعنی دعا نہ کرو کہ کوئی موقع ہی نہیں مل رہا، جہاد آئے، موقع آئے، جنگ آئے، کوئی دشمن ہم پر حملہ کر دے، یوں نہ کہو۔ اللہ تمہیں موقع دے، آپ شخص ساری اسلامی سلطنت پر اسلام کے جھنڈا جرائیں، جہاد کرتے رہیں، لیکن مسلط ہو جائے تو پھر جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا، پھر جو پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ یہ حضور قیامت کی نشانیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھی قیامت کے حدیث ہیں، ان میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، آپ نے نا یہ چائنا اور جاپان اور یہ چھوٹے چھوٹے قد والے لوگ ہیں، ان کے متعلق حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا ایک قوم ہوگی، چھوٹے چھوٹے قد ہوں گے، ان کی آنکھیں اندر کو گھسی ہوں گی، ناک ان کے چپٹے ہوئے ہوں گے، یہ ایسی قوم ہوگی۔ فرمایا کہ اس قوم کے ساتھ اول خود کوئی جنگ نہیں کرنی، انہیں چھیڑنا نہیں ہے، اگر وہ حملہ کر دیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو ایسی لوگ آئیں گے، ان کو بعض علماء نے یاجوج ماجوج کے نسل میں سے بھی قرار دیا ہے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں، لیکن مختلف اقوال ہیں۔ تو جنگ آ جائے تو جی بسم اللہ کہہ کے پھر اللہ کا نام لے کر جہاد کرنا ہے، بیماری آ جائے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بہرحال ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بما کانوا یفسقون، اصل میں وجہ سبب یہ تھی کہ یہ فسق کرنے لگے تھے، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تھے، اور اس نافرمانی کے سبب ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کر دیا، اور اس عذاب ہی کی بدولت یہ اتنے بڑے انعام و اکرام والی قوم جس کے اوپر اللہ نے انہیں ایسے ایسے انعامات دیے تھے، اپنی نافرمانیوں کی بدولت یہ اس عذاب کا شکار ہوئے۔ اور یہی ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ وہ نعمت چھین لیا کرتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے معمولات میں اگر ہو سکے، ویسے تو اللہ کے نبی فرمایا جو شراک کی نفل پڑھے گا، جو چاش کے بندہ نفل پڑھتا ہے، وہ گویا کہ دن بھر کی اللہ کے انعامات کا اپنے جوڑوں کا تمام صدقہ دے دیتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ اگر ہو سکے صبح کو یا شام کو، رات کو سونے سے پہلے کوئی ایسا معمول بن سکے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرے بندہ، شکرانے کے صلاۃ توبہ کی نیت بھی کر لیں، تو اس کے اندر جو اللہ کی نعمت انسان پر نظر رہی ہیں، حق تو بندہ نہیں ادا کر سکتا لیکن کچھ نہ کچھ تو اپنی جانب سے اپنا حصہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔